صفحہ 122. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب لا تغلوا في دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہود کی شرارتوں کا ذکر چل رہا ہے کہ اہل کتاب دین حق کو قبول کرنے سے کس طرح پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اور پھر کیا کیا شرارتیں کرتے ہیں. یا تو بالکل جہاں چلنا ہے چلنے کو تیار نہیں، یا پھر ایسی حالت ہے کہ چلنا شروع کیا تو ٹھہرنا ہے جہاں وہاں رکنے کو تیار نہیں. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ساتھ ان کا ایک معاملہ تو پیچھے گزرا. فریقا منہم یقتلون، ایک جماعت انبیاء کی ایسی ہے جن کو انہیں قتل کر دیا، پیغمبروں کو قتل کیا. اور ایک جماعت ایسی ہے فریقا کذبوا، جن کو ڈھٹلایا، مار نہیں سکے تو انکار کر دیا. یہ تفرید ہے. تفرید کا مطلب ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو ان کی دعوت حق کی بنیاد پر ساتھ دینے کے بجائے، قبول کرنے کے بجائے راستے سے ہی ہٹا دینا، اپنے راستے سے ہی ہٹا دینا. دوسری طرف ان کے افراد کا یہ حال تھا کہ انہی میں سے بعض انبیاء کو صرف نبی نہیں بلکہ خدا بنا بیٹھے. جیسے 10ویں پارے میں ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو یا یہ حال ہے کہ پیغمبروں کو قتل کر رہے ہیں، یا یہ حال ہے کہ پیغمبروں کو خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں. یہ جو ان کی بری حرکت ہے، ایک کا ذکر پیچھے ہو گیا. دوسری بری حرکت یہاں بیان کی جا رہی ہے. قل، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہودی اور نصارہ، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین کے بارے میں بے جا ناحق غلو نہ کرو، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو. حد سے زیادہ آگے بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو خدا بنا دیا پیغمبر، اور جہاں چلنا تھا کچھ تھوڑی دیر ساتھ، وہاں 2 قدم چل کر قبول بھی نہیں کر سکے، وہاں ان کو شہید ہی کر دیا. ولا تتبعوا اہواء قوم، اور تم ان لوگوں کے پیچھے پیچھے نہ چلو، قد ضلوا من قبل، جو پہلے ہی گمراہ ہو گئے. کیونکہ یہودیوں کے بڑے تو پہلے سے ہی گمراہ تھے نا. اب جو قرآن پاک کے نزول کے وقت مخاطب تھے ان سے کہا گیا کہ تم اپنے بڑوں کے طریقے پر نہ چلو. ان نے پیغمبروں کو قتل کیا تو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہو. ان نے جھٹلایا تو تم بھی جھٹلا رہے ہو. ان نے ساتھ نہیں دیا تو تم بھی ساتھ نہیں دے رہے ہو. حالانکہ قد ضلوا من قبل، وہ پہلے خود ہی گمراہ تھے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا بھی. خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو گمراہ کیا بھی. اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی، جیسا آگے آ رہا ہے کہ خود گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں کو گمراہ کیا تو اللہ نے ان کی شکلیں تک بدل دی. اور اب جو یہود و نصارہ گمراہ ہیں، یہ انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو گویا ان کی گمراہی میں ان کی محنت اور ان کا عمل دخل شامل. اچھا، یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا حق کا، یا بات نہیں پہنچی تھی؟ فرمایا نہیں، بات بھی پہنچی تھی، حق کو پہچان بھی گئے تھے. وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ،
سب کچھ سامنے آ جانے کے بعد بھی رائے حق سے اپنے آپ کو خود انہوں نے دور کیا. ان کے پاس کل قیامت کو کوئی عذر نہیں ہوگا جس عذر کی وجہ سے یہ بچ جائے. اس سے پتہ چلا حق بات سامنے آ جانے کے بعد اس کو قبول نہ کرنا، جہاں اپنی گمراہی ہے وہاں بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو آدمی ضال ہے یعنی خود گمراہ ہے اس کو جیسی سزا ملے گی، مضل کو اس سے دگنی ملے گی جو خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو گمراہ کر بھی رہا. اس امت کے ایسے گمراہوں کو علماء سو کہا گیا ہے. وہ علماء جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا پھر اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اس کو غلط انداز سے تعبیر کر کے قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کی جس سے اصول دین لوگوں کے ذہن میں منحرف ہو کر رہ گئے. اس کی سزا کیا ملی ان کو جب انہوں نے ایسی حرکتیں کی؟ فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں سے جو لوگ کافر ہو گئے تھے، لعنا ان پر تو لعنت کی گئی. کافر کون ہوئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اسی کو عام طور پہ یہودی کہا جاتا ہے، لیکن یہ بنو اسرائیل جو ہیں نا، بنی اسرائیل، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کی اولادوں کو کہا جاتا تھا بنو اسرائیل. اسرائیل حضرت یعقوب کا نام ہے. اور یہ جو بنو اسرائیل ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان 12 کے 12 بیٹوں کی اولاد ہیں. ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، جو سب سے بڑا تھا، جس نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے بھائیوں کو روک دیا تھا اور کہا تھا قتل کر کے کیا ہوگا، ہے تو ہمارا ہی بھائی، بہتر یہ ہے کہ اگر تم اس کو دوری کرنا چاہتے ہو کسی کو بیچ دو، کہیں پھینک دو، خود اٹھ کے کہیں چلا جائے گا، کوئی اس کو اٹھا کے لے جائے گا، قتل کر کے اپنے ہاتھ ہم کیوں اس کے خون سے رنگین کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو یہودا تھے انہی کی اولاد آگے چلی جن کو بعد میں یہودی، کیونکہ انہوں نے ایک زمانے میں اتنی سی قربانی دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھائی جب تیار ہو گئے تھے تو یہ رکاوٹ بنے. بس ایک پیغمبر کو بچانے کا صلہ یہ ملا کہ ان کی اولاد میں آگے ہزاروں انبیاء آئے. تو جب جب کوئی نبی آتا تھا یہ اس کا انکار کرتے تھے یا اس کو قتل کرتے تھے. تو نبیوں کا انکار بھی کفر ہے اور نبیوں کو قتل کر دینا بھی کفر ہے، اور نبیوں کو خدا بنا دینا بھی کفر ہے. اس لیے جب بھی کسی قوم میں، کسی علاقے میں، کسی بستی میں، کسی قبیلے میں ان لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی نبی آیا تو کفروا، انہوں نے کفر کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار کر لی. یا تو خدا بنا دیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو، یا پھر قتل ہی کر دیا جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریہ علیہ السلام کو، اور پھر حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کی کوششیں کی. تو جب جب ایسی حرکت کی لعنا، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی. وہ لعنت کیسے ہوئی؟ علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم، حضرت داؤد کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبان سے. حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کا نام بطور خاص لیا گیا ہے، ورنہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کافروں کے اوپر لعنت قرآن میں بھی آئی ہے، الا لعنت اللہ علی الکافرین. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، اس میں بھی یہ تھا کہ جو کافر ہیں ان پر اللہ کی لعنت. چونکہ یہاں ایک خاص مضمون چل رہا ہے یہودیوں کی شرارت کا، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، اصلاً تو یہ بھی بنی اسرائیلی ہیں. اس لیے ان کے طرف جو 2 نبی حضرت موسیٰ کے بعد بھیجے گئے ان کا ذکر کیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کی کتاب زبور نازل ہوئی، اس میں بھی لکھا تھا کہ جو کافر ہے، جو کفر کرے، اس پر خدا کی لعنت. تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب پڑھ کر سنائی. تو گویا زبان کس کی تھی؟ حضرت داؤد کی، اور کلام کس کا تھا؟ اللہ پاک. اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی انجیل، تو اس میں بھی تھا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت. تو حضرت عیسیٰ نے جب انجیل کی تلاوت کی تو اس زمانے کے جو انکار کرنے والے کافر تھے ان پر اللہ کی لعنت ہو گئی. تو جن کو تم خدا کا بیٹا بنا رہے ہو بھائی، وہ تو تم پر خدا کی طرف سے لعنت اور پھٹکار کر رہے ہیں. ہوا کیوں یہ ایسا؟ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. اب نافرمانی 2 طرح کی، ایک نافرمانی ہوتی ہے علمی، عملی. عمل کے اعتبار سے شریعت جن چیزوں کو حکم دیتی ہے اس عمل کے سلسلے میں نافرمانی ہو رہی ہے. نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے،
اور ایک نافرمانی ہوتی ہے اعتقادی، کہ ایمان کے سلسلے میں پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ جو کافروں پر خدا کی لعنت ہے وہ بما عصوا کا مطلب ہے اعتقادی نافرمانی کی وجہ سے ہوئی تھی، کہ وہ چونکہ پیغمبروں کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، ان کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، یا شہید کر دیتے تھے، یا خدا کا بیٹا بناتے تھے، یا افراد تھا یا تفرید، دونوں طرف غلو ہی غلو، حد سے تجاوز کرنا۔ لہٰذا اس بنیاد پر ان پہ خدا کی لعنت ہوئی۔ جب ان پہ لعنت ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو انکار کرے گا وہ بدرجہ اولا کافر ہے، اس کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہوگی۔ لیکن بما عصوا کا جو لفظ ہے نا، عصو عصیان سے بنا ہے، اس کے معنی نافرمانی کے ہیں، تو اس میں عملی نافرمانی بھی شامل ہے۔ اس لیے آپ دیکھو قرآن پاک میں الا لعنت اللہ علی الکافرین کی جگہ بعض مقامات پر ظالمین آیا ہے اور کاذبین بھی آیا ہے۔ اگر اعتقادی ہی جرم مراد ہو تو کاذبین کا مطلب ہوگا جو نبی کو جھٹلائیں، کفر ہو گیا، اور ظالم کا مطلب ہوگا اس صورت میں جو شرک کرے، کیونکہ شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا۔ لیکن اگر اس کو عام لے لیا جائے بما عصوا کو، تو اس صورت میں مطلب ہوگا کہ انہوں نے عملی نافرمانی بھی کی اور اعتقادی نافرمانی بھی کی۔ اس امت کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ یہاں عملی اور اعتقادی دونوں نافرمانی چل رہی ہیں، اس لیے اللہ کی لعنت اس پر بھی ہوگی۔ جیسے جھوٹے پر، جیسے نبی کے قتل کرنے والے پر خدا کی لعنت ہے، ایسے ہی نبی کا انکار کرنے والے پر بھی خدا کی لعنت، نبی کے ساتھ نفرت کرنے والے پہ بھی خدا کی لعنت، اور نبی کے ساتھ محبت میں غلو کر کے نبی کو خدا بنانے والے پر بھی خدا کی لعنت، اور ایسے ہی نبی کے نبوت کو تسلیم کر لینے کے بعد عملی اعتبار سے نبی کی مخالفت پر بھی خدا کی لعنت ہوگی۔ اس صورت میں ظالم سے مراد ہوگا نبی کے ساتھ ناانصافی کرنا، اس کی شریعت کے احکام کو پورا نہ کرنا، اور کذب سے مراد ہوگا زبان سے وہ بات کہنا جو حق نہ ہو۔ اس میں جھوٹ بھی آ گیا، جھوٹی گواہی بھی آ گئی، جھوٹی قسم بھی آ گئی، دھوکہ بھی آ گیا، سب چیزیں آ گئی کہ یہ معصیت ہے۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ گناہ جو ہیں چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، اسی طریقے سے اعتقاد کی خرابی چاہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یہ اعمال ایسے ہیں جن پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے اور ان کے اوپر لعنت کی جاتی ہے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ایک تو یہ نافرمانی، دوسری یہ تھی کانوا یعتدون، حد سے دور نکل گئے تھے۔ حد سے دور نکلنے کیا مطلب؟ ایک تو تھا عملی اعتبار سے نافرمانی کر کے بیٹھ جانا چپ کر کے، دوسرا ہے مقابلے پہ اتر آنا۔ یہ بدبخت ایسے تھے جو نبیوں کے مقابلے پہ اتر آئے تھے۔ ایک طبقہ ہوتا ہے نا، جیسے اس وقت بھی غیروں کا ایک طبقہ ہے، غیر مسلموں کا، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ لڑتے ہیں، نہ ان کو پتہ اسلام کیا ہے، نہ ان کے دل میں کوئی مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے، پتہ ہی کچھ نہیں۔ ایک ایسا ماحول ہے، بس پیدا ہوئے جانوروں کی طرح مر گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں مسلمان کیا ہیں، یہودی کیا ہیں، عیسائی کیا ہیں۔ اتنی غربت، اتنی جہالت، ایسی فلاکت، ایسا افلاس، بیچاروں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی اپنی غربت میں، نہ کسی کے اعلی کار ہیں، نہ وہ کسی کو اکسا سکتے ہیں، نہ کسی کے اعلی کار بن کے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کو مسلمانوں سے، بلکہ وہ بحیثیت انسان مسلمانوں پر ظلم زیادتی کی خبر سن کے یا اسی طریقے سے وہ حالات دیکھ کر اپنے دل میں وہ بھی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے۔ دوسرا وہ ہے جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، میدان میں اترا ہوا ہے، یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے۔ کانوا یعتدون سے مراد وہی ہے جو مقابلے پر اترا ہے۔ دوسری برائی ان کے اندر تھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو برائیاں یہ کرتے تھے نہ خود ان سے رکتے تھے نہ دوسروں کو روکتے تھے۔ لعنت کا ایک سبب یہ تھا۔ کون سی برائی تھی؟ چاہے وہ اعتقادی برائی ہو چاہے وہ عملی برائی ہو، خود بھی گناہ کریں، خود بھی جرم کریں، اس سے باز نہ آئیں، اور دوسروں کو جرم کرتے دیکھیں تو اس کو روکیں نہیں، بلکہ ان کے ساتھ تعلقات دوستی برقرار رکھیں۔ اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا، اگلے پارے میں آ رہا ہے، لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، یا رسول اللہ حق اور نصیحت کی بات آ جانے کے بعد پھر گناہ گاروں اور مجرموں کے ساتھ بیٹھیے بھی مت۔ ہاں میں ہاں ملانا تو دور کی بات ہے، دوستیاں کرنا، دعوتیں کرنا، آنا جانا، ان کے پاس تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کوئی دوسرا اگر بیٹھ گیا تو مجبوری ہے، ورنہ ان کے ساتھ تو اتنی بھی مجالست اور مصاحبت جائز نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے وہ جرم ہیں جن پر خدا کی طرف سے لعنت ہوئی تھی، اور حدیث میں فضائل اعمال میں وہ حدیثیں آئی ہیں دعوت تبلیغ کے سلسلے میں۔ اس امت میں جب یہ چیزیں ہوں گی اس پر بھی ایسے حالات آ جائیں گے۔ آج وہی صورتحال بنی ہو ہماری، ہم نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں نہ خود رکنے کو تیار، خود بھی بہت سارے جرموں میں
ملوث ہیں، اور اپنی آنکھوں سے بعض مرتبہ جرائم دیکھتے ہیں، جہاں ہم روک سکتے ہیں وہاں بھی روک ٹوک کے لیے تیار نہیں۔ ایک اجنبی آدمی راستے کے اوپر کوئی گناہ کر رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، چلو ہمارا بس نہیں چلتا، لیکن ہمارے اپنے گھر میں گناہ ہو رہا ہے، ہمارے جوان بچے داڑیاں کاٹ رہے ہیں، ہماری بچی بے حیا پھر رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر نشہ استعمال کیا جا رہا ہے، چاہے وہ سگریٹ ہی کی صورت میں ہو، ہے نا نشہ، 8 بجے تک 7 9 بجے تک بستروں سے جوان اٹھ کر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں۔ کتنے ہی مرد ایسے ہیں مسلمانوں کے جو مسجد میں مہینے میں بھی ایک مرتبہ نہیں آتے، سال گزر جاتا ہے اور پورے سال میں ایک مسلمان ایک مرتبہ قرآن کھول کے دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ دوسرا تو کیا سمجھائے گا، باپ بھی کہنے کو تیار نہیں، ماں بھی کہنے کو تیار نہیں، بڑا بھائی چھوٹے کو کہنے کو تیار نہیں۔ یہ صورتحال، یہ کیسی حرکت ہے؟ میں لبئس ما کانوا یفعلون، یہ تو بدترین حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں، نہ کسی کو روکتے ہیں، نہ خود رکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ تعلقات توڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا کی نافرمانی خود بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو کرتا دیکھ کر خوش بھی ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اسی کی دلیل اور اسی کا ثبوت یہ ہے، ترا کثیرا منہم، یا رسول اللہ آپ ان یہودیوں میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، دوستیاں کرتے ہیں کافروں کے ساتھ۔ یہود مدینہ انتظار میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری نبی آئیں گے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو ذرا سا پرخاش کا معاملہ پیش آ گیا کہ جی ہمارے قبیلے اور خاندان میں سے نہیں ہیں، تو پھر بجائے اس کے کہ قبول کر لیتے، بجائے اس کے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس حق ہے، اور سمجھتے تھے کہ مشرکین مکہ بالکل گمراہ ہیں، کافر ہیں، دائرے دین سے خارج ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں انہوں نے اندر ان کے ساتھ دوستیاں کر کے ان کو تیار کیا کہ تم مدینہ پہ حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ کرنا کیا چاہیے تھا کہ قبول کرتے، ان کو کہتے ان کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم آنکھ نکال دیں گے، ٹھیک ہے ہمارا ان کا اختلاف ہے اگر کچھ، لیکن یہ بھی دین ہے، ہمارا بھی دین۔ اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، کتنے مسلمان ہیں نام اسلام کا لیں گے، دعویٰ اسلام کا کریں گے، نام شریعت القرآن کا ہے، دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ہے، طریقہ کار، لین دین، تعلقات، دوستی یاری، سب کافروں کے طریقے، سب کچھ انہیں کا۔ زبان سے بھی بعض مرتبہ کہتے ہیں ایسے مسلمانوں سے تو کافر اچھے، الیاذ باللہ۔ کافر سے کتنا بھی اچھا ہو جائے اور مسلمان چاہے عمل سے کتنا بھی برا ہو جائے، کافر مسلمان سے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ دوستیوں کی ایک شکل ہے، یہ اس امت میں بھی اس وقت چل رہا ہے یہ سلسلہ، اور اسلامی حکومتیں تو کھل کے کر رہی ہیں کہ کافروں کے ساتھ ہاتھ ملایا جا رہا ہے، امریکہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، برطانیہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، ہے نا، روس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، لیکن ایک مظلوم علاقہ ہے مسلمانوں کا، کسی زمانے میں قبلہ رہا ہے، اور مسجد اقصیٰ ہے جو دنیا میں بیت اللہ شریف کے بعد دوسرے نمبر پہ بننے والی مسجد ہے، اللہ کا نام ہے، کوئی ان کے حق میں آواز تک اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی امداد تک دینے کو تیار نہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے ہسپتال جو نشانہ بنے ہیں وہ سب کے سب عیسائی مشنری کے ہسپتال تھے، کسی مسلمان ملک کا بنا ہوئے ایک ہسپتال اور ایک سکول بھی وہاں نہیں۔ یہ صورتحال 1947 سے آج تک پون صدی ہو گئی، اس پون صدی میں کوئی مسلمان ملک اتنا نہیں کر سکا کہ وہاں کچھ ان کے تحفظ کے لیے انتظام کر دیتا۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، افسوس ان کے اوپر، کیا برے اعمال آگے بھیج رہے ہیں اپنے لیے، آخرت کے دن کے لیے کیا بھیجا انہوں نے، یہی بھیجا ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کی ناراضگی مول لے گی، اور جب اللہ کو ناراض کر دیا ہوگا کیا، فی العذاب ہم خالدون، ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہ نہیں فرمایا فی العذاب الاخرہ، آخرت کے عذاب میں، بلکہ مطلقاً عذاب کہا ہے، اسے معلوم ہوا دنیا میں بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، دنیا کا بھی ختم نہیں ہوگا، آخرت کا بھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کا یہی ہے کہ ان کے اوپر غیروں کا ڈنڈا پڑتا رہے گا، ان کے رحم کرم پہ رہیں گے جیسے مسلمان حکومتیں ہیں، اور آخرت میں یہ ہے کہ عملی اعتبار سے جو یہ کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اللہ کے عذاب کی صورت میں بھگتیں گے۔ اگر ان میں ایمان ہوتا، اگر غیرت ہوتی، اگر کچھ عقل ہوتی، لو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ، اگر یہ اللہ پر حقیقت میں ایمان رکھتے ہوتے یہودی اور عیسائی، یا اسی طریقے سے اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے، نبی کون، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اپنے اپنے زمانے کے نبیوں پر ان کا ایمان ہوتا، اپنی کتابوں کو مانتے،
کون سی؟ تورات کو اور انجیل کو، ما انزل الیہ متخذوہم اولیاء، اپنی کتابوں کو مان لیتے نا، تب بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، چونکہ اس میں بھی ہے یہ بات، ان کتابوں میں، ان کی شریعت میں بھی، کہ کافر اللہ کی لعنت کا مورد ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ہے، وہ اللہ کے نزدیک ملعون ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ تو اپنی شریعت پر ہی اگر دیکھ کر توجہ کر کے معاملہ کرتے تو کبھی دل نہ چاہتا ان کا کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کا، لیکن اہل حق کے سلسلے میں ان کی مخالفت کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے غیروں کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر دوستی کرتے ہیں، جو اس وقت مسلمانوں کا حال ہے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اصل بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ان میں سے ہیں ہی نافرمان، اکثر نافرمان۔ ممکن ہے ان میں کوئی ایسا بھی ہو، جیسے اس دور میں ممکن ہے کوئی ایسا آدمی ہو جو چاہتا ہو لیکن اس کا بس نہیں چلتا، ایک دو پھر کچھ کر بھی نہیں سکتے لیکن آواز تو اٹھا سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مار ڈالنے کے لیے جو 10 بھائی نکلے تھے، ان 10 میں سے 9 تو اس پر تیار تھے نا کہ ہم اس کو کیا کریں گے۔ یہودا نے رکاوٹ ڈالی تو اس نے جب دیکھا نا کہ میری نہیں چلتی تو کہنے لگا میں تمہارے ساتھ، کہنے لگا اچھا، کہنے لگا پہلے تجھے قتل کریں گے، بڑے کو کہنے لگا پہلے تجھے قتل کریں گے، کیونکہ تو رکاوٹ بھی بن رہا ہے اور تو راز بھی کھول سکتا ہے۔ اس نے کہا چلو میں راز نہیں کھولوں گا لیکن ایک شرط ہے، قتل تمہیں نہیں کرنے دوں گا، قتل مت کرو، کیونکہ قتل کر کے سمجھایا تمہارا نقصان ہو جائے گا، تم قتل کرو گے، میں اگر عملی اعتبار سے قتل میں شریک نہیں ہوں گا، تمہارے ہاتھ پیغمبر کی اولاد کے خون سے رنگین ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے کیا پیغمبر کی اولاد؟ ہم بھی ہیں، کہاں ہیں تو، لیکن تم مانتے ہو نا کہ تمہارا باپ نبی ہے، قیامت کو تو مانتے ہو، اس معصوم کو مارو گے، اس کا جرم بھی کچھ نہیں ہے، تو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، میں کم از کم بری رہوں گا۔ تو اس سے ان پر تھوڑا سا فرق پڑا، کہنے لگے ہاں چلو ٹھیک ہے، پھر کیا کریں؟ کہیں چھوڑ دو، ان میں سے ایک نے کہا کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی لے جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ کمزور تھے یہودا، کچھ کر سکتے نہیں تھے، بچا نہیں سکتے، لیکن آواز تو اٹھائی۔ اس آواز اٹھانے پر یہ ہوا کہ کم از کم حضرت یوسف علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، باقی سب کچھ ہوا، لیکن تاریخ میں یہ بات لکھی گئی کہ یہودا نے حضرت یوسف کو بچانے میں کچھ نہ کچھ کردار تو ادا کیا۔ اسی طریقے سے اگر ساری اسلامی ممالک بے غیرت ہو گئے، ایک بھی اگر غیرت مند ہوتا وہ آواز اٹھاتا، پھر چاہے کچھ بھی ہوتا، اس کی آواز اٹھانے کی وجہ سے کم از کم تاریخ میں اس کی آواز تو رہتی، اس کے الفاظ تو رہتے، اور پھر کھا کون جاتا؟ یہودا کو کس نے کھا لیا؟ اس کو کون کھا جاتا؟ بولنے والے۔ لیکن ولکن اکثرهم کثیرا منهم فاسقون، اکثر ہیں ہی نافرمان، اور جو نافرمان نہیں ہیں وہ اتنے دبے ہوئے ہیں کہ وہ آواز تک اٹھانے کو تیار۔ اور سب سے بڑا فسق یہی ہے نا کہ مظلوم کو دیکھ کر مظلومی کی حالت میں آواز تک اٹھانے کو تیار نہیں۔ حدیث میں جو ہے تم میں سے برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا تو زبان سے کہے، ورنہ دل سے برا سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان، اگر کوئی آدمی دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھتا تو پھر تو وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کے دل میں تو ذرہ برابر بھی ایمان نہیں۔ دلوں کا تو حال اللہ جانتے، لیکن جو پہلا درجہ ہے ہاتھ سے روکنا، کر سکتے ہیں مسلمان، یہ وہ کرنے کو تیار نہیں۔ زبان سے آواز اٹھانا نکالنا اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کا مطلب ہے پوری کی پوری امت مسلمہ اضعف الایمان ہے، یعنی اس درجے پر ایمان کے پہنچ چکی ہے جہاں اب باقی آگے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ کی کیا مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد چیزوں کے ساتھ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ ہے تو بس اللہ کی مدد آ جائے گی، روزہ پاک ہے تو اللہ کی مدد آ جائے گی، قرآن پاک مسجد میں رکھا ہے تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ مدد آتی ہے انسانوں کے ساتھ، جب انسان ہی نہیں کہیں، ایمان ہی نہیں، تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جیسے یہ تباہ و برباد ہوا ایسے ہی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر کیسے مدد آئے گی؟ کعبہ شریف بھی ہوگا، مدد نہیں آئے گی، روزہ پاک بھی ہوگا، مدد نہیں آئے گی، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ بھی ہوگی، مدد نہیں آئے گی، مسجد حرام اور مسجد نبی بھی ہوگی، مدد نہیں آئے گی، دارالعلوم بھی چل رہے ہوں گے، مسجدیں بھی ہوں گی، یتیم خانے بھی ہوں گے، زکوٰۃ صدقہ خیرات بھی ہوگا، نمازیں بھی ہوں گی، جمعہ جماعت عیدین روزہ نماز تلاوت ذکر دعا سب ہوگا، اسلامی حکومتیں بھی ہوں گی، طاقت بھی ہوگی۔ مدد کب آئے گی؟ جب ایک مرد مومن آواز اٹھائے گا، جب امام مہدی آئیں گے آواز اٹھائیں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اب ان کو آواز ہی اٹھانے کو تیار نہیں تو مدد کیسے آئے گی؟ اس سے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا نا، میری امت یہودیوں کے قدم بقدم چلے گی، حتیٰ کہ فرمایا اتنا فرق ہوگا جیسے دو جوتوں میں فرق، دائیں پیر میں اور بائیں پیر۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ بھی، نمبر بھی ایک، سائز بھی ایک، کمپنی بھی ایک ہے نا،
ڈیزائن بھی ایک ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے ایک پیر میں ایکشن کا بوٹ لگائیں گے دوسرے میں باٹا کا، ایک میں پلاسٹک کا دوسرے میں ربڑ کا، ایک میں چمڑے کا دوسرے میں ریگزین کا، نہیں، بالکل ایک ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ صرف اتنا فرق ہے، یہ دایاں ہے، یہ نام کا فرق ہے، باقی کچھ نہیں۔ فرمایا بس اتنا ہی ہو جائے گا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، بس اتنا فرق ہوگا، باقی آگے بالکل۔ پھر یہاں تک آیا حتیٰ کہ اگر کسی بدبخت نے پچھلی امتوں میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اس امت میں بھی ایسا پیدا ہو جائے گا جو ماں کے ساتھ زنا کرے، اس حد تک گریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول اللہ۔